یہ ایک مجرم کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی چوریاں کرنے ڈاکے مارنے میں گزار دی۔ کئی معصوم بے گناہ لوگوں کا وہ قاتل تھا۔ آخرکار ایک دن پکڑا گیا، اس کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا۔ اس کے جرائم کی فہرست بڑی ہی لمبی تھی۔ بادشاہ نے اس کا مقدمہ سننے کے بعد اس کی سزا کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کو دو راستے دیتا ہوں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ پسند کر سکتے ہو۔ ایک طرف یہ پھانسی گھاٹ ہے، دوسری طرف یہ دروازہ ہے۔ بادشاہ نے ایک بڑے ہی عجیب پر اسرار دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یا تو وہ پھانسی گھاٹ قبول کر لے جو اس کے سامنے ہے، اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، یا پھر وہ اس لوہے کے دروازے کے اندر جانا قبول کر لے۔ مجرم نے ایک نظر پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھا، پھر اس خوفناک پر اسرار دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا، کون جانتا ہے اس بڑے سے دروازے کے پیچھے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوفناک کئی دنوں کا بھوکا جانور بیٹھا ہو جو اندر جانے کے بعد اسے چیر پھاڑ دے، میری ہڈیاں چبا چبا کر مجھے کھا جائے، یا کوئی ایسا سزا والا خانہ ہو جس میں اس پر بدترین تشدد کیا جائے، اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے۔ کون جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس لیے اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس کا کوئی آسان طریقہ پسند کر لوں۔ اس مجرم نے پھانسی کی سزا قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جانے لگا، اس نے بادشاہ سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ سلامت، میں مرنے والا ہوں، مجھے بڑا تجسس ہے، آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے؟ وہاں پر لوگوں کو کون سی سزا دی جاتی ہے؟ بادشاہ نے اس کی بات سن کر مسکرا دیا، جب بھی کوئی موت کی سزا والا مجرم آتا ہے تو میں ہر ایک کو یہی پسند دیتا ہوں۔ ابھی تک ہر کسی نے آپ کی طرح پھانسی گھاٹ کو ہی پسند کیا ہے، کسی نے بھی کبھی اس دروازے کے اندر جانا قبول نہیں کیا۔ یہ بات سن کے اس مجرم کا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مجھے بتا دیں اس گیٹ کے دوسری طرف کیا ہے؟ میں تو ابھی مر جاؤں گا، میں تو کسی اور کو کبھی بتا بھی نہیں سکوں گا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس آدمی کی طرف دیکھ کے بولا، اس گیٹ کے دوسری طرف آزادی ہے، یہ آزادی کا گیٹ ہے، جو بھی اس گیٹ سے نکلتا ہے اس کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس گیٹ کو پسند کرتے تو آپ کو بھی آزاد کر دیا جاتا، لیکن لوگ ہمیشہ اسے ہی قبول کر لیتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جس کے نتیجے کا علم نہیں ہوتا، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں تو ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے، بہت سے گول حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم انہیں شروع کرنے سے پہلے ہی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ کر سکا تو کیا ہوگا، کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ناکامی کا خوف ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں کر پاتے، ہم ہمیشہ دیکھے بھالے راستوں پر ہی چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی ایک ہی نوکری کرتے رہتے ہیں، نوکری بدل لی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بزنس کروں یا نہ کروں، نہ چل سکا، نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ ڈر ڈر کے فیصلے کرتے ہیں، بند دروازے کھولنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان بند دروازوں کے پیچھے ہی ہماری آزادی کا راستہ ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی منزل ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں رسک لو، نئی چیزیں کرنے سے کبھی نہ ڈرو، نئے آئیڈیاز پر کام کرو، جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچیں، اگر تھامس ایڈیسن کچھ نیا کرنے سے ڈرتا تو کیا وہ کچھ ایجاد کر پاتا، ہماری زندگی کے اندھیرے دور کر پاتا؟ تاریخ ایسے ہی کتنے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور کچھ نیا کر کے دکھایا۔ کیوں ڈریں؟ زندگی میں کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کچھ برا ہوگا؟ جرات اور بہادری سے اگر سامنا کرو گے، خود پر یقین رکھ کر اگر راستہ پسند کرو گے، ہر منزل آسان ہوگی، ہر دروازہ کھلا ملے گا۔ ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ سب پیارے دوست ہمیشہ سلامت رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔